اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن دنیاوی مشاغل کی بنا پر وہ اپنی مصروفیات کی بنا پر حج کی طرف کے معاملات کو سوچتے نہیں ہیں، آگے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو فریضہ حج ہے اس کی ادائیگی کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، وہ مسلسل گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ معلومات عموماً نہ ہونے کی بنا پر بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سفر حج ہم پر فرض ہو چکا یا نہیں ہو چکا۔ تو اس لیے یہ ہمارا اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونا بھی ضروری ہے، اور بینگ اے مسلم ہمیں پانچوں ارکان اسلام کے بارے میں گاہے بگاہے علم حاصل کرنے نہ چاہیے۔ جس طرح کہ ایک بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے جب 5 پلر کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ڈایاگرام کے اندر جتنی اونچی بلڈنگ بنانی ہوتی ہے اس کے مطابق پلروں پر وزن اور زور دیکھ کر اس کے مطابق اس کی موٹائی کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے اندر اتنا سریا بھرا جاتا ہے، اس کے اندر اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ یہ اوپر کی بلڈنگ کا بوجھ یہ پلر اپنے کندھوں پر اٹھا سکے۔ تو جب ہم بلڈنگ بنانے کے لیے اتنی اسٹرگل کرتے ہیں، اس کے ماہر آرکیٹیکچر سے مشورہ کرتے ہیں، کنسٹرکشن کے ماہر سے جا کر ہم ڈیلنگیں کرتے ہیں، جا کے ٹھیکیداروں سے جا کر بارگیننگیں کرتے ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے دنیاوی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن بینگ اے مسلم ہم پہلے مسلمان ہیں۔ یہ جو 5 رکن ہیں، ان رکنوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہمیں بچپن سے ہی ان سے اس قدر مل جانا اور متصل ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی رکن کا فرض علم ہم سے دور نہ رہے، کیونکہ جو فرض ہو جاتا ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہے، جو واجب ہو جائے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، اور جو سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے۔ اسی لیے نکاح کی بھی کیٹیگریز ہیں، کبھی نکاح سنت موقدہ ہوتا ہے، کبھی نکاح واجب ہو جاتا ہے، کبھی نکاح فرض ہو جاتا ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، کبھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی ان کیٹیگریز کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ معاملات جہاں سیکھنے ہیں، اسی طرح ہمیں ارکان اسلام کی معلومات بھی حاصل کرنا سب سے اولن یا اولین فریضہ میں سے ہے۔ تو سفر حج، چاہے حج فرض نہیں ہوا پھر بھی اس کا علم حاصل کرے۔ بچہ نماز فرض نہیں ہوئی ہوتی 7 سال تک اس کو کہنے کا حکم کہ اس کو کہا جائے نماز پڑھے، فرض نہیں ہے لیکن کہا جائے گا، سکھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، یہ حکم شریعت ہے۔ اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر مارکت پر آئی جائے گی، پھر ذمہ داری کے اندر آ جائے گی آپ کی، جو رسپانسبلٹی پرسن ہے، جو گھر کے ذمہ داران شخصیات ہیں، ان سے اب پوچھ گچھ انویسٹیگیشن ہوگی کہ بھئی آپ نے اپنے بچوں کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھا، صرف جمعہ ہی فرض نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ غور کرنا ہے۔ تو سفر حج ایک سفر عشق کہلاتا ہے، جو جاتا ہے وہ بڑا مچل رہا ہوتا ہے، جو نہیں جا رہا ہوتا اس کا بھی دل مچل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کے لیے ہر مسلمان کا دل مچلتا ہے۔ جو رب سے دعائیں کرتے ہیں نا، وہ عبادت ہے، یہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس عبادت میں گاہے بگاہے سفر عمرہ اور سفر حج مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر متبرک مقدس مقامات کا سفر ہے کہ جس کے بارے میں ہر عاشق جو تھوڑی سی بھی رمق رکھتا ہے نا دل کے اندر ایمان کی، اس کا سمجھ لیجئے وہ دل کی رمق کا دیا اسی وقت جل جاتا ہے جب اس کو پتا چل جائے کہ کوئی بندہ عمرے پر جا رہا ہے یا حج پر جا رہا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے الہی سفر حج کی سعادت عطا فرما، الہی شب و روز مکہ مدینہ میں گزرے، ایسے کوئی اسباب پیدا فرما۔ یہ ایک ایسا ذوق والا عشق والا سفر ہے کہ حج کے لیے چند مہینے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حج جب بھی چاہے بندہ کر سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حج کے مخصوص ماہ بیان فرمائے ہیں۔ جیسے عمرہ عام دنوں میں جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہ اگر رمضان مبارک میں جاتا ہے حج کا احرام باندھ کر تو وہ احرام نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر شوال کو باندھ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ شوال المکرم حج کے مہینوں میں شامل ہے، ذوالقعدہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بھی حج کے مہینوں میں شامل ہے، اسی طرح ذوالحجۃ الحرام اس کے ابتدائی 10 دن
گویا کہ یہ 2 ماہ 10 دن کا جو مخصوص پیریڈ ہے مہینوں کا، اس میں حج کی ادائیگی کے لیے بندہ رخت سفر باندھ سکتا ہے، اپنے سفر کی تیاری کر سکتا ہے، اپنے لیے اہتمام کر سکتا ہے۔ تو اگر آئیں کہ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھتے ہیں کہ حاجی کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو بلاوا ہی رب کی بارگاہ سے مل جاتا۔ ہر کوئی نہیں جاتا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو مدینے کی باتیں ہیں، تو خانہ کعبہ میں وہی جاتا ہے جس کی حاضری منظور ہو جاتی ہے، جس کو بلاوا آ جائے۔ روایتوں میں تو مختلف لکھا ہے کہ جس نے عالم ارواح کے اندر جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اتنے وہ عمرے حج کرے۔ تو ہماری قسمت میں کتنے حج و عمرے ہیں یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن یہ تڑپ پیدا کرنا، یہ ذوق پیدا کرنا عبادت کا، یہ بھی ایک عبادت ہے کہ بندہ تڑپے کہ یا الہی اپنا گھر دکھا دے، وہاں پر برسنے والی رحمتیں ہمیں دکھا دے، وہاں ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر ہے مولا کرنے کی توفیق دے دے، وہاں محبوب کی بارگاہ میں جا کر وہاں پر ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے مولا توفیق عطا فرما دے۔ یہ عبادتیں طلب کرنا ہے۔ جیسے بندہ یہاں پر مانگ رہا ہوتا ہے مالک 25,000 کی تنخواہ 50,000 کی کر دے، خرچہ پورا ہو جائے گا۔ جب 50,000 کی ہو جاتی کہتا مالک 75,000 کی ہو جائے، خرچہ پورا ہو جائے گا۔ 75 سے 1,00,000 پر چلا جاتا ہے لیکن خرچہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تنخواہ بڑھتی ہے خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں، مال آتا ہے تو خرچے بھی انڈرسٹوڈ بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں کے مانگنے والا جب یہ مانگتا ہے یا اللہ ایک نیکی 50,000 کے برابر ہے وہ عطا کر دے، یہ ثواب بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ ہمارا بھی جانا ہوا ہے، مکہ مدینہ کی سعادتیں حاصل کی ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے دن تھے 2022 کے، تو وہاں پر ایسے لوگوں کو حج کرتا ہوا پایا کہ جن کی تنخواہیں ان کے گھر کا سرکل نہیں چلا سکتی، وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ کئی ملازمین فیکٹریوں کے وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں حج پہ آئے ہوئے ہو؟ کہتے اصل میں ہماری فیکٹری کا اصول ہے سالانہ ہم پورا نکالتے ہیں، جس کا نام نکل آئے اس کو حج پر بھیج دیتے ہیں۔ یعنی اپنے ان کے ذوم میں یہ ہے ہی نہیں تھا کہ ہم حج پر آ سکیں گے، کیونکہ پیسے اتنے نہیں تھے، لیکن اگر اللہ بلائے تو راستے بھی اہتمام بھی کر دیتا، مالک بلائے تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم رب سے مانگے، دنیا دار کے آگے سوال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ آگے فرمایا حاجی کتنا خوش وقت ہوتا ہے کہ وہ راہیں، وہ گلیاں، وہ مقدس جگہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوتے ہیں، وہ کیسی بابرکت گلیاں ہوں گی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہوں گے، اور آپ کی صحبت میں رہنے والے حق 4 یار صحابہ کرام علیہ رضوان بھی انہی گلیوں سے گزرے ہوں گے، اہل بیت اطہار بھی انہی گلیوں سے گزرے ہوں گے، ان کے مکانات کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اور وہاں پر چلے جاؤ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آج بھی کون ہستیاں ہیں؟ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، سامنے چلے جاؤ حضرت عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے، امام حسن بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا جمع غفیر ہے، سید الشہداء امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پر انوار بھی غزوہ احد کے دامن میں موجود ہے۔ اتنے مقدس مقامات ہیں وہاں پر جائیں تو بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مقدس مقامات پر حاجی جاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حج کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے اور مینا کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ 8 ذی الحج کو مینا میں چلا جاتا ہے، بعض ظہر میں چلے جاتے ہیں، بعض 12 بجے چلے جاتے ہیں۔ تو مینا میں 8 ذی الحج کی رات گزارنا سنت ہے۔ ویسے حج عموماً 5 دن کا ہی ہے، یہ 5 دن میں آپ کو گنانے لگا۔ 8 ذی الحج کو وہ وہاں سے نکلا اور وہاں پر جا کر اس نے مینا میں رات کا قیام کیا۔ یہاں رات گزارنا سنت تھا، حاجی کو یہ سنت ادا کرنے کا موقع مل رہا، اور یہ سنت حاجی ادا کر سکتا، یہ شرف اس کو مل رہا۔ اس کے بعد صبح 9 ذی الحج ہوتی ہے۔ 9 ذی الحج کو وہ عرفہ کے میدان کی طرف سفر کرتا ہے جو حج کا رکن اعظم ہو، جہاں پر
جانے سے